بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام عبیرہ ہے اور اس وقت میں کمرے میں مقید ہوں جہاں میرے ساتھ بہت ناروا سلوک ہو رہا ہے۔ کیا قصور ہے؟ مجھے یہاں کیوں رکھا گیا ہے؟ مجھے خود معلوم نہیں ہے۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے یا میرا کوئی ایسا گناہ ہے، جرم ہے جس کی سزا مجھے بغیر بتائے ہی دی جا رہی ہے۔ میں اس وقت اپنے عروسی جوڑے میں ملبوس ہوں اور مجھے اس کمرے میں بند ہوئے 28 دن ہو چکے ہیں۔ میں تھک سی گئی ہوں۔ مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، اور جس شخص نے مجھے یہاں بند کیا ہے وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ مجھے اس کمرے میں صبح ہونے کا کوئی منظر نظر نہیں آتا، نہ دن ڈھلے کا پتہ چلتا ہے، اور مجھے دوسرے کمرے میں سے کچھ آوازیں آتی ہیں اور میں جانتی ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہاں میرے کمرے میں ایک ایسا کام ہو رہا جس کا منطق مجھے معلوم نہیں، جس سے میں بہت گھبرائی ہوئی ہوں۔ مجھے اغوا کیا گیا تھا، وہ بھی میری شادی والے دن، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے جس شخص نے اغوا کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر ہے۔ میں اپنی شادی سے بہت خوش تھی۔ میری شادی میری اپنی مرضی سے ہو رہی تھی۔ میرے والد صاحب ایک رئیس آدمی تھے۔ میری والدہ کی وفات 2 سال قبل ہو گئی تھی۔ میں اپنے والد صاحب کی اکلوتی اولاد تھی اور میں اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ میرے لیے جس شخص کا رشتہ آیا وہ میرے والد صاحب جتنا ہی امیر تھا اور خوبصورت بھی۔ اس کا نام زہیب تھا۔ میں خوش تھی کہ میں ایک محل سے دوسرے محل میں بیاہ کر جا رہی تھی۔ میری شادی کی تیاریاں ہوئی، میری ہر خواہش کو پورا کیا گیا۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور میں ابھی اپنے پارلر میں ہی تھی کہ مجھے کال آئی کہ میرا ڈرائیور مجھے لینے آیا ہے۔ میں باہر آئی اور اپنی کار میں بیٹھ گئی۔ مجھے میرے ہوٹل لے جایا گیا۔ وہاں میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی تھی جب قاری صاحب وہاں آئے اور میرا نکاح زہیب سے ہو گیا۔ مجھے واپس کار میں بٹھایا گیا۔ مجھے اس ہوٹل میں جانا تھا جہاں ہمارے نکاح کی باقاعدہ تقریب ہوئی تھی۔ مجھے پچھلے دروازے سے داخل ہونا تھا اور اس کے بعد میری گرینڈ انٹری ہونی تھی۔ میرے ساتھ میری کچھ دوستیں اور کزنز بھی تھیں۔ اچانک کار روک دی گئی اور ڈرائیور نے میرے ساتھ باقی لڑکیوں کو کار سے نکال دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ ڈرائیور نے کار کا دروازہ لاک کر دیا اور آگے اپنی جگہ پر بیٹھا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کار تو میری ہی تھی، پر ڈرائیور میرا نہیں تھا۔ جب تک مجھے بات سمجھ آئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے اور منہ پر ٹیپ لگا دی۔ کیونکہ کار بہت تیزی سے چل رہی تھی، وہ شخص گاڑی میں آگے بیٹھا تھا اور میں گاڑی میں پیچھے۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور میرے منہ پر ٹیپ لگی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو اور ذہن میں ہزاروں سوال تھے کہ آخر اب میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اب وہ مجھے کہاں لے جا رہا تھا۔ وہ دیکھنے میں 22 یا 25 سال کا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ سیاہ کپڑے سے چھپا رکھا تھا۔ گاڑی چلتی رہی اور میں سوچتی رہی کہ جانے اب کیا برا ہونے والا ہے۔ گاڑی سنسان گھر کے سامنے رکی۔ وہاں آس پاس اور کوئی گھر نہیں تھا، یعنی اگر میں چیختی چلاتی بھی تو وہاں میری مدد کرنے کسی نے نہیں آنا تھا۔ اس شخص نے مجھے سخت ہاتھوں سے پکڑا اور پھر کار سے باہر نکالا اور گھر کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ میری مرضی نہیں تھی، میں جانا نہیں چاہتی تھی، پر کیا کرتی، میں بھی چلتی چلی گئی۔ اس گھر میں بہت اندھیرا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کافی عرصے سے کوئی نہیں رہ رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں دھکا دیا اور کہا کہ چپ چاپ یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس نے میرے منہ پر سے ٹیپ ہٹائی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں ادھر چلائی بھی تو کوئی نہیں سنے گا۔ میں نے کہا کہ میرے ہاتھ کھول دو، تو اس نے کہا کہ 2-3 گھنٹے یہیں بیٹھو، اگر تم نے 2-3 گھنٹے تک کوئی حرکت نہیں کی تو پھر میں تمہارے ہاتھ کھول دوں گا۔ وہ مجھے اس کمرے میں قید کر کے وہاں سے چلا گیا اور میں وہاں روتی رہ گئی، سوچنے لگی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ شام سے رات ہو گئی تھی۔ اس کمرے میں کوئی سامان نہیں تھا، صرف ایک بستر جو زمین پر لگا تھا، اور باقی سارا کمرہ خالی سا تھا۔ جب رات ہوئی تو وہ شخص میرے کمرے میں آیا اور اس نے اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹایا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ اور کوئی نہیں، میرا شوہر زہیب تھا۔ میں پریشان ہو گئی کہ زہیب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں یہاں کیوں؟ کیسے؟ نکاح ایسے کیوں ہوا ہمارا؟ اور یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم یہاں کیوں ہیں؟ مجھے یہاں سے جانا ہے، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، پلیز۔ میں بری طرح رونے لگی تھی۔
اور زہیب ہنسنے لگا۔ میں حیران رہ گئی۔ مجھے ابھی بھی لگ رہا تھا کہ زہیب میری مدد کرے گا۔ وہ میرا شوہر ہے، وہ میری مدد نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ جس طرح سے ہنس رہا تھا مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میری مدد کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اور جب اس نے اپنی زبان کھولی تو میں حیران سی رہ گئی۔ تمہیں یہاں بند کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں خود ہی ہوں۔ ابیرہ چوہان، میں نے ہی تمہیں یہاں قید کیا ہے۔ میں بہت چلائی کہ کیوں کیا ہے تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں کیا؟ آج تو ہماری شادی تھی، آج ہماری زندگی کا اہم دن تھا، بلکہ ہماری زندگی کا خوبصورت دن تھا، اور تم نے اس دن کو برباد کر ڈالا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ میں غصے سے چلا اٹھی تھی۔ تو بولا پتہ چل جائے گا، اب ذرا آرام سے بیٹھو اور اپنی زبان بند رکھو۔ صہیب نے مجھے ایک طرف جھٹک کر کہا، اور وہ بنا میری کوئی اور بات سنے اس کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور آس پاس دیکھا۔ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرا فون جانے کہاں تھا؟ میرے بابا کا کیا حال ہوگا؟ وہ کس حال میں تھے؟ میں سوچ کر ہی کانپ گئی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میری زندگی ایک ہی دن میں برباد ہو گئی تھی۔ میرا ہمسفر ہی میرا دشمن بن گیا۔ میں رات تک روتی رہی، اور جانے کب صبح میں کسی وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے کچھ ناشتہ پڑا تھا، جس کو میں نے جلدی جلدی کھایا، کیونکہ میرے دماغ میں یہ بات گھوم رہی تھی کہ جا رہے ہیں، مجھے دوبارہ کھانا کب ملے گا؟ جب میں نے کھانے کے بعد سامنے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ زہیب میرے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ وہاں موجود تھا، اور مجھے اس حال میں دیکھ کے شاید سوچ رہا تھا، ابیرہ چوہان خاندان کی اکلوتی لاڈلی اولاد، اور کیسے کس حال کو پہنچ گئی ہے؟ تم اس حالت میں دیکھنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ تم تو وہ لڑکی ہو جس نے کبھی بھی چمچ کانٹے کے علاوہ کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، اور آج کیسے دونوں ہاتھوں سے پاگلوں کی طرح کھانا کھا رہی ہو۔ مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا، اور میں نے اس سے کہا کہ اپنی حد میں رہو، چاہے تو میرے ساتھ جو بھی کر لو، میں اسی امیر باپ کی بیٹی ہی رہوں گی، میں ہمیشہ ابیرہ چوہان ہی رہوں گی۔ وہ پھر سے ہنسنے لگا، اور جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو اس نے میری طرف متوجہ ایک چھوٹے سے ڈبے کی طرف کروائی۔ اس کو ڈبہ کہنا مناسب نہیں ہوگا، وہ ایک چھوٹی سی گٹری تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا ہے اس میں جو کچھ بھی ہے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں اس گٹری کو یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم جب چاہو اٹھ کر اس گٹری تک جاؤ اور اس کو کھول کر دیکھ لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر تم نے گٹری کھول لی تو تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ جس کے لیے تم خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤ گی۔ زہیب کی بات سن کر میرا دل اچانک سے بیٹھ گیا۔ جو شخص اپنی بیوی کو شادی کے پہلے دن ہی کمرے میں بند کر سکتا تھا اور بنا کسی وجہ اسے اس طرح کی صورتحال میں ڈال سکتا تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری اس بات سے کیا مطلب ہے، اور تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ ہنس دیا اور کہنے لگا کہ میں ایک بہت امیر باپ کی بہادر بیٹی ہو نا، تم ہمیشہ یہی کہتی ہو کہ ابیرہ چوہان جیسا کوئی نہیں۔ تو ابیرہ چوہان صاحبہ، اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو آپ اس گٹری کو کھول کے دیکھ لیجئے، لیکن اگر اس گٹری کو کھولنے کے بعد آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا جو ناقابل برداشت ہوا تو اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے آخر، لیکن اس نے میری ان باتوں کو نظر انداز کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے یہ بھی کہا کہ تمہیں یہاں کھانا مل رہا ہے اور پانی بھی، فکر نہیں کرنا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ چھوٹی سی گٹری پڑی تھی، اور خدا جانے اس گٹری میں کیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں دنیا بھر کے اندیشے آ رہے تھے۔ اس گٹری میں کیا ہوگا اور اس کو کھولنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ میں یہ بھی سوچنے لگی کہ کہیں اس کو کھولنے سے میرے بابا کے ساتھ کچھ نہ ہو جائے۔ دماغ کہتا تھا کہ ایسا کچھ نہ ہو سکتا، ایک چیز میری آنکھوں کے سامنے پڑی ہے، اس کو کھول کر دیکھنے سے مجھے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ لیکن میں بہت ڈری ہوئی تھی، کیونکہ میرے ساتھ پہلے ہی بہت بڑا حادثہ ہو چکا تھا۔ میں یہاں بے یار و مددگار تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں یہاں موجود ہوں۔ مجھے ساتھ والے کمرے سے کچھ عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کمرے میں میرے کمرے کی دیواریں سانجی تھیں اور وہاں کی آوازوں کو میں صاف سن سکتی تھی۔ ایک آواز کو تو میں پہچان گئی، زہیب کی آواز سے، اور دوسری آواز کسی لڑکی کی تھی۔ وہ دونوں ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے نئے شادی شدہ جوڑے آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ کبھی زہیب اس کی تعریف کرتا تو وہ لڑکی کھیل کر ہنس دیتی، تو کبھی وہ پیار بھری باتیں کرنے لگتے۔
میں بری طرح رونے لگی۔ ایک تو میرے شوہر نے مجھے اس کمرے میں بند کر رکھا ہے اور دوسرا وہ کسی عورت کے ساتھ محبت بھری باتیں کر رہا ہے اور میں یہ سب سن سکتی ہوں۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں ان کی آوازیں نہیں سننا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے جو شخص ظالم تھا وہ بے وفا بھی ہو سکتا تھا۔ برائی کبھی بھی اکیلی نہیں ہوتی، اکیلا تو صرف سچ ہوتا ہے۔ برائی کے ساتھ اور بھی برائیاں ہوتی ہیں، جھوٹ کے ساتھ اور بھی جھوٹ ہوتے ہیں۔ مجھے یہاں بند ہونا کافی دن گزر گئے۔ روز مجھے اس کمرے میں کھانا مل جاتا، کمرے میں اس طرح بند رہنا کہ آپ کو دن اور رات کا بھی پتہ نہ چلے، ایک بہت بڑی اذیت تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا جس کی مجھے سزا مل رہی تھی۔ میرے والد صاحب کہاں تھے؟ کیونکہ وہ اب تک مجھے تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ کیا وہ زہیب کے پیچھے نہیں آئے ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے مجھے زہیب کے ساتھ ہی رخصت کیا تھا۔ زہیب نے ہی جواب دینا تھا کہ میں کہاں تھی، تو پھر وہ اب تک مجھے تلاش کیوں نہیں کر پا رہے تھے؟ اور وہ لڑکی کون تھی جس کے ساتھ زہیب محبت بھری باتیں کر رہا تھا؟ آج مجھے اس کمرے میں بند ہوئے 28 دن ہو گئے تھے۔ اب میرا صبر جواب دے چکا تھا۔ مجھے نہانے کے لیے پانی چاہیے تھا۔ اس کمرے میں اتنا ہی پانی ہوتا تھا کہ جسے بنیادی ضرورت کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ مجھے کپڑے بدلنے تھے، مجھے آسمان دیکھنا تھا، مجھے کھل کر سانس لینا تھی۔ آج میں نے سوچ لیا کہ میں اس کمرے میں بند بیٹھی ہوں، میرے ساتھ پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے، اور کیا ہو جائے گا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس گٹری کو کھول کر دیکھوں گی کہ اس کے اندر کیا ہے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، جانے میرے ہاتھ ڈر سے کانپ کر رہے تھے یا کمزوری سے، لیکن اب اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زہیب اس کو میری آنکھوں کے سامنے رکھ کر گیا تھا۔ اس کمرے میں اور کوئی سامان نہیں تھا۔ میں اپنے بستر پر بیٹھی اس گٹری کو ہی دیکھتی رہی کہ جانے اس کے اندر کیا ہوگا۔ میں آگے بڑھی اور میں نے اس کو کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن پھر جانے کیوں میرے دل میں ایک ڈر سا تھا اور میں نے ایسا نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں جا کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ زہیب تھا اور وہ آج بھی میرے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ اس نے کھانا ایک طرف رکھ دیا اور میری حالت کو دیکھ کے پھر سے ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ تم لڑکیوں کو تو ویسے ہی بہت تجسس ہوتا ہے، کیا تمہیں اس گٹری کو دیکھ کر تجسس نہیں ہو رہا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ میں اب اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس سے بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ میں نے اپنا منہ پھیر لیا۔ کیا ہو گیا؟ آج تو بہت ناراض لگ رہی ہو۔ اب مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ تمہیں مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی سے باتیں کرو جس کے ساتھ روز رات کو باتیں کرتے ہو۔ زہیب کہنے لگا کہ اچھا تمہیں اب جلن بھی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ تم سے جلتی ہے میری جوتی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تمہیں فرق پڑتا بھی ہے تو تم کر لیا کرو۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل کو چیر گئے۔ میں واقعی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے آج تک خود کو کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ میرے ایک اشارے پر میرے سارے کام ہو جایا کرتے تھے۔ میرے منہ سے نکلی ایک بات اور سارے گھر کے نوکر قطار بنائے میرے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میرے والد صاحب نے آج تک مجھے انکار نہیں کیا تھا۔ میں نے جو مانگا مجھے ملا۔ میں نے خود کو بہت برتر سمجھا، خود کو بہت اعلیٰ سمجھا تھا، جانے کتنے ہی لوگوں کا دل بھی دکھایا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ سارے لوگ میری نظروں کے سامنے سے گزرنے لگے جن کے دل میں نے دکھائے تھے۔ شاید انہی میں سے مجھے کسی کی بد دعا لگ گئی تھی۔ آج میں بہت بے بس تھی، میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک رات مجھے بارش کی آواز آئی اور بارش کو دیکھنے کی آرزو میرے دل میں ایسی جاگی کہ میں پاگل سی ہو گئی۔ مجھے بس روشنی دکھائی دے رہی تھی، آسمان دیکھنا تھا، مجھے بارش میں کھڑے ہو کر اس کو محسوس کرنا تھا۔ میں اس گٹری کی طرف بڑھی اور میرا پاؤں پھسلا اور میں منہ کے بل اس کے بالکل سامنے جا کے میں نے اسے اٹھا لیا اور واپس بستر پر آ گئی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، باہر موسم بھی کچھ خوفناک تھا اور شاید رات کا ہی وقت تھا۔ میں نے اس کو کھول دیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس میں پڑی چیزوں کو بار بار ہاتھ سے ادھر ادھر کرنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ میرے دماغ میں ایک ہی شخص کا عکس نظر آ رہا تھا، عمیر جو یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا تھا، میرے لیے پاگل تھا، بار بار مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتا، خط لکھ کر بھی دیتا، مجھے سب سے مہنگے تحائف لے کر آتا جو اس کی اوقات سے بھی باہر تھے، لیکن پھر بھی میرے لیے لاتا تھا۔ میں ہر بار وہ چیزیں اس کے منہ پر دے مارتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ میرے قابل نہیں ہے۔ اس گٹری میں وہی خط اور وہی تحفے تھے۔ میں بڑی بری طرح رونے لگی۔
یہ سوچنے سے قاصر تھی کہ یہ سب چیزیں زہیب کو کہاں سے ملی۔ میں صرف عمیر کے بارے میں سوچے ہی جا رہی تھی۔ اس سامان میں ایک موبائل بھی تھا اور اس کا چارجر بھی۔ میں نے موبائل کا چارج پہ لگا دیا۔ 15 منٹ بعد ہی موبائل آن ہو گیا۔ مجھے سب سے پہلے اپنے والد صاحب کو کال کرنی چاہیے تھی کہ وہ آ کر مجھے یہاں سے نکال لیں، لیکن جب میں نے اس فون کو کھولا تو سب سے پہلے مجھے عمیر کا نمبر نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ میں عمیر کو کال کرتی، عمیر کی طرف سے کال آنے لگی۔ میں پریشان تھی، میرے دماغ میں کیا چل رہا تھا میں خود نہیں جانتی تھی۔ میں نے کال ریسیو کی اور کہا کہ ہیلو۔ دوسری طرف سے جو آواز مجھے آئی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ فون میرے ہاتھ سے گر گیا، میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ وہ زہیب کی آواز تھی، وہ ہنس رہا تھا۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے آس پاس ساری دنیا گھومنے لگی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے گھر کے صاف ستھرے بیڈ روم میں پایا، جہاں میرے بھروسے مانند نوکرانی میرے سرہانے بیٹی تھی اور میرے والد صاحب بھی اس کمرے میں موجود تھے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور ایک ہی سانس میں سب کچھ بتانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ ہمیں پتہ ہے۔ میں بھی حیران نہیں تھی کہ زہیب اس کمرے میں آیا اور میں اس بات پر چونک گئی۔ میرے والد صاحب نے اسے دبوچ کیوں نہیں لیا؟ میرے والد صاحب نے اسے کہا کہ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ زہیب نے بتایا تھا کہ جس عمیر کو تم نے کالج میں ٹھکرایا تھا اور اسے یہاں تک کہا تھا کہ اگر مجھ سے اتنا ہی پیار کرتے ہو تو اپنی جان لے لو، پھر مجھے تم پر یقین آ جائے گا۔ میں اس عمیر کا بڑا بھائی ہوں، تم سے بہت محبت کرتا تھا، تمہاری محبت میں پاگل تھا، تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میرے بھائی نے ساری زندگی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، اور مانگا بھی تو تمہیں، لیکن جب تم نے ہی انکار کر دیا تو پھر کوئی کیا کر سکتا تھا؟ جس دن تم نے میرے بھائی کو بے عزت کر کے یونیورسٹی سے نکلوایا تھا، وہ دن اس نے خود کو جان سے مارنے کی کوشش کی اور وہ کوما میں چلا گیا۔ اس کے بعد سے میں تمہارے خلاف پلان بنانے لگا اور میں تمہیں وہ محسوس کروانا چاہتا تھا جو میرے بھائی نے تمہارے لیے محسوس کیا۔ میں نے اگلے ہی دن وہ گٹری تمہارے کمرے میں رکھ دی تھی، کیونکہ میں پھر بھی تمہارے ساتھ انصاف سے کھیلنا چاہتا تھا، لیکن تم نے ہی اس کو کھولنے میں 28 دن لگا دیے۔ عمیر ابھی کوما میں ہے اور ہسپتال میں پڑا ہے۔ میں نے تم سے کوئی نکاح نہیں کیا، وہ سب جھوٹ تھا۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میرے 3 بچے بھی ہیں۔ جس عورت کی تم نے آوازیں سنی وہ میری بیوی ہے۔ میں نے تمہارے والد صاحب کو یہ سب کچھ بتایا ہے اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تم ان کی ایک بگڑی ہوئی بچی تھی جس کے ساتھ ہی ہونا ضروری تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے اور سب سے بڑا ثواب کا کام اسی ٹوٹے دل کو جوڑ دینا ہے، لیکن تمہارے اس سے گناہ ہی آیا ہے۔ تم اس کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ نہیں سکتی، لیکن کیونکہ وہ اب تک کوما میں ہے اور اس بات کو 3 سال بیت گئے ہیں۔ یہ جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ صہیب نے میرے والد صاحب سے معافی مانگی اور کہا کہ جو ہمارے بھائی کے ساتھ ہوا ہے اس کے بدلے میں آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ دن نہیں ہوا، پھر بھی اگر آپ مجھے سزا دینا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ میرے والد صاحب نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ زہیب وہاں سے چلا گیا۔ 2 ہفتے تک میں بیمار تھی، مجھے بخار تھا، میری طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے پراپر کھانے کو، واک کرنے کو اور قدرت کے قریب رہنے کو کہا، لیکن میرے دماغ میں صرف عمیر کے بارے میں باتیں گردش کر رہی تھیں۔ 3 ہفتے کے بعد جو میری حالت تھوڑی بہت بہتر ہوئی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں عمیر سے ملنے جاؤں گی۔ میرے والد صاحب نے کسی طرح ہسپتال کا پتہ لیا جہاں پر وہ ایڈمٹ تھا۔ میں وہاں گئی تو اسے دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے کبھی اسے ایسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ہنس مکھ تھا، مسکراتا تھا، وہ جو میرے لیے اپنی جان تک دینے کی قسم کھایا کرتا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور جانے کتنی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ اس وقت میرا دماغ بالکل خالی تھا، میں کچھ بھی نہیں سوچ رہی تھی۔ وہاں سے واپس گھر آئی اور رات تک ایک فیصلہ کر بیٹھی۔ اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں نے واقعاً بہت غلط کیا ہے، میں اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتی ہوں۔ میں عمیر کی خدمت کروں گی، اس کا خیال رکھوں گی جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ میں اور کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ سب نے مجھے بہت سمجھایا، میرے ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ عمیر کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کل بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اور اسے کوما سے جاگنے میں 8 سے 10 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کب ٹھیک ہوگا۔ میں نے زہیب سے اپنی کی معافی مانگی۔ میں نے دن رات عمیر کا خیال رکھا۔ میں روز جو اسے ملنے جاتی وہ بھی
تو بے ہوش تھا، لیکن میں اس سے باتیں کیا کرتی تھی اور 9 مہینے بعد وہ کوما سے باہر آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے مجھے ہی دیکھا۔ میں نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی تو اس نے مسکرا کر کہا کہ اپنوں سے کوئی ناراض نہیں ہوتا، معاف کرنا تو دور کی بات ہے۔ عمیر کو پوری طرح سے ٹھیک ہونے میں مزید 1 سال لگ گیا، لیکن وہ بالکل پہلے جیسا ہو گیا۔ ہم نے اس کا بہت خیال رکھا۔ آج عمیر میرا شوہر ہے اور ہم ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ ایک بہت اچھا انسان ہے۔ اگر میں اس سے ملی نہ ہوتی تو شاید میں دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی ہوتی، لیکن میں اس سے ملی تو خود کو اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ہونے والے ان واقعات سے یہی سیکھا ہے کہ تکبر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ کسی کا دل توڑنا واقعی بہت بڑا گناہ ہے، جس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے۔ مغرور ہونا انسان سے ایسے گناہ سرزد کروا دیتا ہے